اور خوب یاد رکھو، گمراہی کا چور دروازہ ہوتا ہے غلو، غلو کے بعد اگلا قدم ہوتا ہے بدعت، اور بدعت کے بعد اگلا قدم ہوتا ہے شرک، اور یہ سب باہر جانے کے راستے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس آخری زمانے میں، اس دور میں راہ اعتدال کے لیے اور اس کو بتلانے اور سمجھانے کے لیے علماء دیوبند کا انتخاب فرمایا ہے، اور بلا کسی تکلف کے، بلا کسی لاگ لپیٹ کے یہ عاجز یہ بات عرض کر رہا ہے کہ ہمارے حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اپنے سالکین کو علماء دیوبند کے طریقے پر چلایا، اور اسی کی تاکید کی کسی طریقے پر رہنا۔ وہ کوئی علماء دیوبند کا اپنا ایجاد کیا ہوا طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اعتدال کے ترجمان بنے، وہ طریق وسط کے ترجمان ہیں اس زمانے میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں کے طریقے سے ذرا بھی ہٹنا خطرے کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب نبی کے سمجھانے سے بھی ہدایت نہیں ملتی، کسی ولی کی صحبت میں بھی ہدایت نہیں ملتی۔ غلطی انسان خود کرتا ہے، پھر کہتا ہے فلاں جگہ فائدہ نہیں ہوا، فلاں جگہ فائدہ نہیں ہوا۔ بھائی فائدہ ہونے کے لیے ذرا ڈبے تو کھول کر کے آؤ، ذرا آنکھوں سے پردے ہٹا کر کے تو آؤ، تب فائدہ ہوگا۔ جن کو ہوا ان کو کیسے ہوا، جن کی زندگیاں بدلی کیسے بدلی۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جسے اللہ گمراہ کر دیں اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ کب آیت نازل ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کے ذریعے بھی اسے ہدایت نہیں ملے گی، اور یہی ہوا۔ منافقین کو ہدایت ملی، مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود ہدایت ملی۔ انہیں بھی جا کے کوئی اور نبی تلاش کرنا چاہیے تھا کہ اتنے دن سے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اب تک تو ہمارا دل بدلا نہیں، کہیں اور چلے، کوئی اور نبی تلاش کریں۔ یہ کثرت سے اللہ کی یاد، یہ طویل مراقبے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا استحضار ہو جائے۔ اڑنا اڑانا، رونا رولانا، ہنسنا ہنسانا، تڑپانا تڑپنا، یہ سب مقصد نہیں ہے۔ اللہ کا استحضار ہو جائے، آخرت کا استحضار ہو جائے، اور ہمیں سنت و شریعت پر کامل استقامت نصیب ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ اللہ یہ مقصد ہم سب کو نصیب فرمائے۔